درج کرو درج کرو اعظم سواتی کو انصاف دو اعظم سواتی کو انصاف دو اعظم سواتی کو انصاف دو ایف آئی آر درج کرو ایف آئی آر درج کرو یار بہت قریب ہے درج کرو اعظم سواتی کو انصاف دو اعظم سواتی کو انصاف دو اعظم سواتی کو انصاف دو کرو ایف آئی آر درج کرو ایف آئی آر درج کرو ایف آئی آر درج کرو اعظم سواتی کو انصاف دو 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 ایف آئی آر درج کرو اعظم سواتی کو انصاف دو اعظم سواتی کو انصاف دو ایف آئی آر درج کرو ایف آئی آر درج کرو ایف آئی آر درج کرو اعظم سواتی کو آگے دیکھیے گا سریے سے اعظم سواتی کو انصاف دو انصاف دو اعظم سواتی کو انصاف دو ایف آئی آر درج کرو ایف آئی آر درج کرو اعظم سواتی کو انصاف ایف آئی آر درج کرو اعظم سواتی کو انصاف دو اعظم سواتی کو انصاف دو ایف آئی آر درج کرو ایف آئی آر درج کرو درج کرو اعظم سواتی کو انصاف دو 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 ایف آئی آر درج کرو ایف آئی آر درج کرو اعظم سواتی کو انصاف دو اعظم سواتی کو انصاف دو ایف آئی آر سواتی کو انصاف دو اعظم سواتی کو انصاف دو اعظم سواتی کو انصاف دو اعظم سواتی کو انصاف دو ایف آئی آر اعظم سواتی کو انصاف دو اعظم سواتی کو انصاف دو ایف آئی آر درج کرو 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 اعظم سواتی کو انصاف دو اعظم سواتی کو انصاف دو ایف آئی آر درج کرو ایف آئی آر درج کرو اعظم سواتی کو انصاف دو درج کرو ایف آئی آر درج کرو اعظم سواتی کو 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 ایف آئی آر درج کرو ایف آئی آر درج کرو ظلم بند کرو اعظم سواتی کو ایف آئی آر ایف آئی آر درج کرو اعظم سواتی کو ایف آئی آر ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے دہشت گردی بند کرو دہشت گردی درج کرو درج کرو درج کرو درج کرو ایف آئی آر درج کرو ایف آئی آر درج کرو درج کرو درج کرو ایف آئی آر درج کرو ایف آئی آر درج کرو ایف آئی آر ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے انصاف دو اعظم سواتی کو انصاف دو اعظم سواتی کو انصاف دو اعظم سواتی کو انصاف دو ہاں جی کریں کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سینٹ آف پاکستان سے اس پارلیمان سے واک کرتے ہوئے احتجاج کرتے ہوئے ایوان بالا کے تمام اراکین
اس ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کھڑے ہیں۔ کیوں کھڑے ہیں؟ اس لیے کہ ریاست 3 ستونوں پر قائم ہے، جس میں پارلیمنٹ ہے، جس میں جوڈیشری ہے اور جس میں ایگزیکٹو ہے، اور ریاست کام کرتی ہے ایک ضابطے کے تحت جس کو آئین پاکستان کہا جاتا ہے۔ اگر یہ تمام ادارے اپنا کردار ادا نہ کریں اور آئین پاکستان کے طریقے سے نہ چلیں تو وہ ریاست صحیح معنوں میں نہیں چل سکتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین ایسی ریاست کی گارنٹی دیتا ہے جس کو کہتے ہیں ریاست ہوگی ماں کے جیسی، مگر آج اس ریاست کا چہرہ یقیناً ایک شفیق ماں کا چہرہ نہیں ہے۔ آج ایک سے بڑھ کر ایک مثال قائم ہو رہی ہے جس میں نہ ہمیں آئین کی بالادستی نظر آتی ہے، نہ ہمیں قانون کی حکمرانی نظر آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی مثال تازہ ترین اس وقت اعظم سواتی کے حوالے سے ہے، جو کہ نہ صرف اس پارلیمان کے ایک سینئر رکن ہیں بلکہ پیشے کے اعتبار سے ان کا تعلق جوڈیشری کے ساتھ بھی ہے، اور ایک سینئر سٹیزن ہونے کے حوالے سے وہ اس ریاست کے ایک عام شہری بھی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے گھر میں ریاست جو کہ اس بات کی آئین جو اس بات کی ضمانت دیتا ہے چادر اور چار دیواری کے تحفظ کی، ہم نے دیکھا کہ یہ جو ان کا حق تھا یہ پامال ہوا۔ ان کے گھر میں چادر اور چار دیواری، اس کا جو ان کا حق ہے وہ پامال ہوا۔ ان کو کسٹوڈیل ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا، جس کی نہ کسی آئین میں، نہ کسی قانون میں، نہ کسی معاشرے میں، نہ کسی اخلاق میں کوئی گنجائش ہے۔ اور ابھی یہ زخم بھرے نہیں تھے، ابھی وہ عدالت کا دروازہ کھٹکا رہے تھے کہ انہیں ایک بدترین، ان کو، ان کی فیملی کو ایک بدترین ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور ایک ایسی ویڈیو ان کے اہل خانہ کو بھیجی گئی جس کی خبر بریک ہونے کے بعد نہ صرف اعظم سواتی روئے بلکہ یہ پورا معاشرہ، اس معاشرے میں رہنے والا ہر سینسیٹیو آدمی، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے۔ ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم چاہے میڈیا میں ہیں، چاہے پارلیمنٹ میں ہیں، چاہے ایگزیکٹو میں ہیں، چاہے جوڈیشری میں ہیں، کہ ہم ان چیزوں کی نفی کریں اور اس ملک کو ہر وہ کوشش کریں کہ آئین، قانون کے اور جو شہری حقوق ہیں ان کے مطابق چلایا جائے۔ یہاں پر اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر، مقبول ترین لیڈر، سب سے بڑی جماعت، جس نے میدان میں بھی یہ ثابت کیا کہ وہ سب سے بڑی جماعت اور سب سے بڑے مقبول لیڈر عمران خان ہیں، انہوں نے انتخابی میدان میں بھی ثابت کیا کہ پی ٹی آئی سب سے مقبول، سب سے بڑی جماعت اور عمران خان سب سے مقبول لیڈر ہے۔ آپ دیکھیں کہ لیاقت علی خان سے جو اس ملک کی تاریخ شروع ہوئی تھی، اس میں ایک اور نئے مگر بدترین باپ کا اضافہ ہوا۔ عمران خان نے اپنی قوم سے جو وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے پورا کر کے دکھایا ہے۔ انہوں نے اس حقیقی آزادی کی جنگ میں اپنا خون بھی بہا کر دکھا دیا ہے اور اپنی جان ہتھیلی پر
رکھ کر دکھائی ہے کہ یہ ہوتا ہے مرد حق, یہ ہوتا ہے مرد مومن, یہ ہوتا ہے نڈر اور دلیر لیڈر جو اگر اپنی قوم کی قسمت بننے کی ٹھان لے تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت پیچھے نہیں کر سکتی. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے لیڈر, سابق وزیر اعظم, ان کی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوتی, ان کو بھی مدعی بننے کا حق نہیں دیا جاتا, اور ایک بھونڈا مذاق ہوتا ہے جب پولیس کی مدعیت میں ایک ایف آئی آر درج کی جاتی ہے. آج ہم اس سپریم کورٹ کے سامنے اپنا مقدمہ لے کر کھڑے ہیں. ہمیں امید ہے انصاف کے ان ایوانوں سے کہ انشاءاللہ انصاف نہ صرف ہوگا بلکہ ہوتا نظر بھی آئے گا. آج اس سپریم کورٹ کے سامنے بڑی بڑی اپلیکیشنز پڑی ہیں. آدم سواتی کی اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے, اور عمران خان کے اوپر جو مقدمہ ہے اس کے حوالے سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندراج کے حوالے سے بھی عدلیہ اپنا کردار ادا کرے گی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایوان بالا کے جو تحریک انصاف کے سینیٹرز ہیں وہ اس حقیقی آزادی کی جنگ میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ سینیٹرز بھی جو پارٹی پالیسی سے بالا تر ہو کر, وقتی مصلحت سے بالا تر ہو کر اس کاز میں اپنی آواز اٹھائیں گے, میں سمجھتا ہوں وہ ایک نیک نامی کمائیں گے. میں اس سلسلے میں مصطفیٰ نواز کھوکھر کا نام لینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک مثال قائم کی. میں اپنے باقی حکومتی اراکین سے بھی کہوں گا کہ یہاں پر ہمیں بڑے بڑے چہرے نظر آتے ہیں جو آئین کی بالادستی, جو پارلیمان کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. آج وقت ہے کہ وہ بھی آواز اٹھائیں, وہ بھی ہم آواز ہوں اور اپنا کردار ادا کریں. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری یہ جدوجہد حقیقی آزادی کی منزل حاصل کرنے تک ہر محاذ پر جاری اور ساری رہے گی. بہت بہت شکریہ. میں ایک منٹ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں سے میں ایک درخواست کرتا ہوں, سب لوگوں سے, 1 منٹ کے لیے 5 سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں. جو یہ ٹی وی میں دیکھ رہا ہے, چاہے وہ عدلیہ یا جو بھی ہے, پلیز 5 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر لیں. مجھے آپ سب کی آنکھیں ابھی بھی کھلی نظر آ رہی ہے. 1 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کریں اور اب یہ سوچیں کہ یہ اعظم سواتی کی جگہ آپ کے والدین کھڑے تھے, آپ لوگ کیا کرو گے اس وقت؟ کیا آپ ان کے لیے نہیں کھڑے ہوگے؟ کیا آپ آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ سوچو کہ اعظم سواتی نہیں, یہ میرا والد ہے, اعظم سواتی کے ساتھ ہوا ہے, یہ میرے ماں باپ کے ساتھ ہوا ہے. آپ اس وقت کیا کرو گے؟ جو آپ اس وقت کرو گے آج ابھی وہ کرو. یہی ایک آپ لوگوں سے میرا ہے, اور اگر آپ لوگ اس کے باوجود بھی نہیں کھڑے ہوتے تو پھر ہم لوگ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, کوئی بندہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ظلم ہو اور دوسری طرف اس ظلم کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے ہم ایسے اقدامات اٹھائیں کہ جس کا مقصد بجائے تحقیق کے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے ٹائم گین ہو. ہم سمجھتے ہیں, اسی لیے میں نے یہ اپیل کی کہ اگر آپ اس کے ساتھ ہیں تو آج میں اس فورم سے یہ کہنا چاہتا ہوں, میری اپیل ہے تمام پارلیمانی لیڈرز کے ساتھ جو حکومتی پارلیمانی لیڈر ہیں کہ آئیے آپ بھی ایک خط لکھیں چیف جسٹس آف پاکستان کو
जिस तरह अपोजिशन सेनेटर्स ने लिखा था कि जल्द अज जल्द इस मामले को टेकअप करें, इस मामले पर तहकीकात कराएं और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, क्योंकि यही फोरम है जहां पर इंसाफ मिलने की हमें तवक्को है। दूसरी बात यह है कि ये जो मामला है ये नहायत सेंसिटिव है, इसके जो सबूत हैं वो नहायत सेंसिटिव हैं। इसमें ख़ानदान की इज़्ज़त और तकरीम का भी मामला है और वो सारे सबूत रखने को तैयार हैं, मगर वो सिर्फ एक मुतलका फोरम के ऊपर रखने को तैयार हैं। मेरी आज़म स्वाति साहब से इस सिलसिले में बात हुई और वो हम समझते हैं कि बेहतरीन फोरम ये अदलिया है। खान साहब पर हमले के खिलाफ FIR वाले मामले पर वफाक की जानिब से पंजाब में जो वफाकी अफसरान हैं उनको डराया धमकाया भी गया और अब कहा जा रहा है कि उनकी तरक्कियों को उनको ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, ये जो हम हकीकी आज़ादी की बात करते हैं वो क्या है, उसी में आपका जवाब है। FIR क्यों नहीं दर्ज हो रही? लोग कहते हैं कि आपकी हुकूमत है, लोग कहते हैं जी कोई वफाक का अफसर है, कोई पंजाब का अफसर है। इस मुल्क का अलमिया ये है, इस मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पर अभी तक इक़्तिदार और इख्तियार को अलहदा रखा गया है और हकीकी आज़ादी की जंग यही है कि जहाँ इक़्तिदार हो वहाँ इख्तियार भी हो और फैसले करने की कुव्वत सिर्फ एक और एक हो, जैसे जमहूरी माशरों में होती है। वो जमहूर होती है, वो पाकिस्तान के अवाम होते हैं, वो बंद कमरों में नहीं होते हैं और यही वो जंग है जिसके लिए इमरान खान ने बीड़ा उठाया है और आज पंजाब में PTI की गवर्नमेंट है, क्या वजीर आला FIR नहीं होने दे रहे या क्या वजह है? और दूसरा, आप पार्लियामेंट का सुप्रीम का कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो पार्लियामेंट का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे जबकि कमेटी भी तस्कील देगी? आप उसमें दूसरा ये है कि पार्लियामेंट आप कहते हैं सुप्रीम है, तमाम अपोजिशन और सारा, तो फिर पार्लियामेंट का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे? वो भी तो पार्लियामेंट की कमेटी अपनी आउटपुट देगी। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम रहेगी और पार्लियामेंट सुप्रीम होती है अपने एक्शंस के साथ। पार्लियामेंट के अंदर जब ये वाक़या हुआ तो आप सब गवाह हैं कि वहाँ पर इस इशू पर बोलने की इजाज़त तक नहीं दी गई और अब आप कहते हैं ना प्रोटेक्शन ऑर्डर्स इशू हुए और अब एक कमेटी खेलने से ये मसला हल नहीं होगा। मैंने तजवीज़ आपको दे दी, पार्लियामेंट अपना रोल अदा करना चाहती है, हुकूमती अरकान पार्लियामेंट के अपना रोल अदा करना चाहते हैं। लिखे खत आज हमारे साथ मिलकर जिस तरह हमने लिखा, क्या अमर माने हैं, लिखे खत चीफ जस्टिस को, वो भी अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ में शामिल करें ताकि ये मामला और मैं ये करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब किस बात पे खत लिखा? क्या खत लिखा है? मेरा आपसे आपके क्या खत लिखा है? आप पहले बताएं क्या खत लिखा है? आप बात तो सुने, पूरी बात तो होने दें, आपने जवाब देना है ना। हाँ जी, हम आपस में जिरा नहीं कर रहे। नहीं जो आप सवाल करें। मेरा आपसे जो सवाल है वो आपके लीडर और आपके कॉल ऑफ फेल पे तजाद के हवाले से है। सवाल ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि आज़ादी हासिल करनी है, हकीकी आज़ादी हासिल करनी है, तो जिनसे खलाई मखलूक से आज़ादी हासिल करनी है बंद कमरों में जाके उन्हीं से मुलाकात करते हैं। एक तो ये कॉल ऑफ फेल का तजाद है। दूसरा, आप FIR के इंदराज के मामले के ऊपर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। तो जो खान साहब पे कातलाना हमला हुआ वो FIR भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर दर्ज हुई, वो FIR को एक्सेप्ट नहीं, लेकिन इंसाफ मांगने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं, तो वो फैसला आपको एक्सेप्ट नहीं, अगले फैसले के लिए आप इंसाफ मांग रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो आपका सवाल है वो एजम्पशन के ऊपर है। मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझे नहीं पता। मेरी बात सुने ना, आप जरा ना करें ना। अब आपने जवाब देने का हक देना मुझे। अब आप जरा करें। मुझे नहीं पता था कि आप भी किसी बंद कमरे फिर वही बात कर रहे हैं। आप जवाब सुने। मुझे नहीं पता था कि मुझे भी नहीं पता था कि आप शायद किसी बंद कमरे में मौजूद थे जो आप ये बात इतने वसूख के साथ करें। नंबर 1, जो बंद कमरों में बात करते हैं वो अपना खून सड़क पर नहीं देते हैं, वो अपनी जान हथेली पर रखकर नहीं निकलते हैं, वो दे डोंट कॉल स्पेड अ स्पेड। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के यही तो हम कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि FIR दर्ज करें और आपने उसका मजाक बना दिया। FIR मुद्दई की मुद्दईयत में दर्ज होती है। ये पहला हक है मुद्दई का कि वो बताए कि उसने क्या FIR दर्ज करनी है।
ये भोंडा मजाक कानून के साथ करने जा रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं इक़्तिदार, इख्तियार और जमहूर के फैसले जमहूर के जरिए यही हकीकी आज़ादी की आवाज़ है और ये हम देंगे। और अभी हम यहाँ पर एक अलामती धरना भी देंगे। आखिरी क्वेश्चन, एक मिनट। मुझे सिर्फ बताइएगा, बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई। लास्ट क्वेश्चन आज के मुतालिबात दोहराइए, क्या है आज के मुतालिबात, क्या है एहतजाज? हम अदलिया के सामने खड़े हैं और हम ये समझते हैं कि इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल है इंसानी हकूक़ के हवाले से, इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है इंसानी हकूक़ के हवाले से, उन हकूक़ के हवाले से जो आइन ने गारंटी किया है और ये आला अदलिया उसकी कस्टोडियन है, उस सिलसिले में हमारी अपील है इस आला अदलिया से कि वो अपना रोल प्ले करें। और इस सिलसिले में 2 टेस्ट केस इस वक्त सामने हैं, एक आजम स्वाति के हवाले से और दूसरा इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले के हवाले से जो FIR दर्ज हुई है। वाहिद भाई, आजम सवाती को इंसाफ दो, 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 आजम सवाती को इंसाफ दो। बोल के ये सामने हम नहीं मानते, FIR दर्ज करो, FIR दर्ज करो। के ये सामने हम नहीं मानते, FIR दर्ज करो। आजम स्वाति को इंसाफ दो, आजम स्वाति को इंसाफ दो। FIR दर्ज करो, FIR दर्ज करो, FIR दर्ज करो, FIR दर्ज करो FIR दर्ज करो आजम स्वाति को दर्ज करो, आजम सवाती को इंसाफ दो, 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 आजम सवाती को इंसाफ दो। FIR दर्ज करो। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, इंसाफ दो, हम नहीं मानते। आगे